یہ تصویر ہم سب نے دیکھی ہے جس میں گوتم بدھ آنکھیں بند کیے سکون سے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام درخت نہیں بلکہ بودھی ٹری یعنی انجیر کا درخت ہے۔ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے گوتم بدھ کو نروان، روشنی اور ہدایت ملی، وہ لمحہ جس نے انہیں مہاتما بنا دیا۔ انجیر محض بدھ مت میں مقدس نہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ بائبل میں بھی انجیر رحمت کی علامت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انجیر میں ایسی کیا بات ہے؟ ہم نے یہ جاننے کے لیے وزٹ کیا کانگ چن فیملی فارم، جہاں انجیر صرف اگایا نہیں جاتا بلکہ ایک سائنسی، فنی اور جمالیاتی انداز میں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے، ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ایک معمول کا وزٹ ہوگا، لیکن ہمیں جوائن کیا چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی صاحب نے۔ ایسا لگا جیسے چینی انجیر کے ساتھ پاکستانی نروان کا ملاپ ہو گیا ہو۔ فارم میں داخل ہوتے ہی ہم نے پہلا حملہ کیا، تازہ انجیر۔ سچ کہوں ہم نے انجیر کھائے، دل کھول کر کھائے، اور چکھنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایسے کھائے جیسے کوئی اپنے بچپن کی محرومی پوری کر رہا ہو۔ اب پتہ چلا انجیر کا پھول نہیں ہوتا، جی ہاں، یہ پھل باہر سے جو نظر آتا ہے وہ دراصل ایک الٹا پھول ہے۔ یہ اندر کی طرف کھلا ہوتا ہے جیسے قدرت نے شرماتے ہوئے کوئی راز چھپا رکھا ہو۔ سوچیں کیسا نازک پیغام ہے کہ جس پھل کا پھول باہر نہیں وہ بھی کتنی بڑی روحانی اور سائنسی اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس فارم میں 26 گرین ہاؤسز ہیں جن کے اندر انجیر کے 1800 خوبصورت درخت موجود ہیں۔ جب آپ اس فارم کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی انجیری جنت میں قدم رکھ دیا ہو۔ سامنے خوشبو پھیلاتے انجیر کے درخت قطارن در قطار ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی فوجی پریڈ ہو رہی ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں وردی کی جگہ سبز پتے ہیں اور مارچ کی جگہ رسبری خوشبو۔ درخت ایسے تراشے گئے ہیں جیسے کسی فنکار نے برش سے ہر شاخ کو ترتیب دیا ہو۔ ہر پودا سلیقے سے اپنے حصے کی دھوپ، پانی اور توجہ لیتے دکھائی دیتا ہے۔ پانی جناب وہ تو اس فارم میں اتنے ڈسپلن سے استعمال ہو رہا ہے جیسے کسی اسکول کی اسمبلی میں بچے لائن میں پانی پیتے ہوں۔ ڈرپ ایریگیشن سسٹم ایسا کہ ہر پودے کو وہی مقدار ملے جتنی اسے درکار ہو، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ۔ اور یہ سپرنکلر ایسے جیسے رحمت کی بارش برس رہی ہو، ہوا میں نمی کا ایسا نغمہ کہ ماحول خود گنگناتا محسوس ہوتا ہے۔ ملچنگ نے زمین کو کمبل اڑا دیا ہے، نہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، نہ پانی ضائع ہوتا ہے، اور نہ ہی کسان کی جیب ہلکی ہوتی ہے۔ گرمی اگر بے قابو ہو تو یہاں فین موجود ہے جو فصلوں کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دیتے ہیں، جیسے نانی اماں دوپہر میں پنکھا چل رہی ہو۔ اور رات کو انجیر کو نیند نہیں آتی، اسے کام کرنا ہوتا ہے، تو لیجیے مصنوعی روشنی حاضر ہے تاکہ پودا اپنی فوٹو سینتھیسس کی ڈیوٹی بخوبی نبھا سکے۔ کھاد وہ بھی پانی کے ساتھ، ایک دم ملٹی ٹاسکنگ انداز میں۔ ہم لوگ کھاد منوں کے حساب سے ڈالتے ہیں اور پیداوار پھر بھی آتی، جبکہ یہاں گرامز میں ڈالتے ہیں اور نتائج ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ جب ہم نے تازہ انجیر توڑ کر کھائے تو ایسا لگا جیسے قدرت نے ذائقے کا کوئی خزانہ ہماری زبان پر رکھ دیا ہو۔ اتنے لذیذ، اتنے رسیلے کہ دل کیا ہر شاخ سے انجیر توڑ کر کھایا جائے۔ بات صرف انجیر پر ختم نہیں ہوتی، یہاں مسک میلن بھی تھا، اور وہ بھی اتنے میٹھے کہ جیسے تربوز اور شہد کا مکسچر ہو۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب اتفاقی ہے تو رکیے۔ چین میں انجیر کی ہائی ڈینسٹی پلانٹنگ کی جاتی ہے، 1 ہیکٹیئر میں 4000 درخت۔ ہماری طرف یہ تعداد زیادہ سے زیادہ 1200 ہوتی ہے، وہ بھی ایسے جیسے بس پودا لگانا تھا لگا دیا۔ ان کے درخت چھوٹے سلیقے سے مینیج کیے گئے ہوتے ہیں، اور ہماری طرف کچھ درخت تو اتنے بڑے اور جھاڑ جھنگاڑ ہوتے ہیں کہ اوپر چڑھنے کے لیے بھی ایسے جیسے سیڑھی لگے گی یا کرین چاہیے ہوگی۔ یہاں گرین ہاؤسز اور ہائیڈروپونک سسٹم نے انجیر کے لیے ایسی سہولتیں مہیا کی ہوئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا ہو۔ ادھر ہمارے یہاں کھلے آسمان تلے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے موسم مہربان رہے اور ہمارے درخت بچ جائیں۔ یہاں ہر درخت کی پروننگ یعنی شاخ تراشی ایسے کی جاتی ہے جیسے کوئی حجام فارن ٹریننگ کر کے آیا ہو۔ اور سٹوریج، پیکیجنگ، ویلیو ایڈیشن، یہ تو خشک انجیر ہے بھئی۔ یہ لوگ انجیر کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اسے ڈیزائنر پروڈکٹ بنا کر بیچتے ہیں۔ جیم، اچار، ڈرائی فروٹ، گفٹ پیک، منافع دگنا بلکہ 3 گنا زیادہ۔ ہم انجیر اگاتے ہیں، یہ لوگ انجیر سے سونا نکالتے ہیں، اس کو ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی پروڈکٹس کی ویلیو ایڈیشن کر کے منافع بڑھانا چاہیے۔ کیسے؟ اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔
کیونکہ ابھی چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہٹو بچو ہوا ہوگا، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی ہوں گی، گلپاشی کی گئی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی ریڈ کارپیٹ، نہ ہی پروٹوکول کی لمبی لائنیں، اور تو اور کوئی پولیس والا یا گارڈ بھی نہیں۔ کیا خوشگوار سرپرائز ہے بھائی۔ ایئرپورٹ پر سی آف کرنے وفاقی وزیر آئے تو چین میں خیریت دریافت کرنے بیسٹر صاحب خود آ گئے۔ اپنی اہمیت کا احساس تو خوب ہوا۔ ہاشمی صاحب متاثر کن پرسنالٹی کے مالک ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس بات نے متاثر کیا کہ انہوں نے ہم سے اردو میں گفتگو کی۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ خلیل ہاشمی صاحب کی گفتگو کا محور کولیبوریشن تھا، لیکن یہ لفظ یہاں کسی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے نہیں نکلا تھا، بلکہ دل سے نکلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زراعت دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے زرعی نوجوان، کسان، ریسرچر، بزنس مین، سب کے لیے چین کے ساتھ سیکھنے اور کمانے کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ سب سے خوبصورت جملہ، یہ ٹریننگ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر کسان کے لیے ہے۔ یعنی ہم یہاں صرف کھا پی کے واپس نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ساتھ علم، مشاہدہ اور ذمہ داری لے کر لوٹیں گے۔ ہم نے انجیر کے پودوں سے لے کر ویلیو ایڈیشن، سپرنکلر سے لے کر امبیسڈر صاحب کی آمد تک سب کچھ ڈسکس کر لیا۔ میں سوچ رہا تھا اگر گوتم بدھ انجیر کے نیچے نروان پا سکتا ہے تو ہم انجیر لگا کر پیسہ کیوں نہیں کما سکتے؟ سوچیں، سمجھیں، اور اگر دماغ کی بتی جلے تو کمنٹ میں اپنا سوال ضرور چھوڑیں۔ شاید اگلی بار ہم سوالوں کے جواب پر ہی ولاگ بنا لیں۔ میرا نام ہے سعد الرحمان سعدی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں زراعت کی بات کے ساتھ۔